بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور میری دلی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو خیر و عافیت سے رکھے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، حاضر خدمت ہوں ہمیشہ کی طرح دینی و دنیاوی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ محترم ناظرین اکرام، آج ماہ رمضان المبارک کی 28ویں تاریخ پیر کا دن ہے، اور کہتے ہیں کہ جو بندہ رمضان کی 28ویں تاریخ کو صرف یہ تسبیح 10 بار پڑھ لیتا ہے، اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ یہ تسبیح سارے نصیب کھول دیتی ہے۔ یہ تسبیح آج جو بندہ پڑھے گا، آج 28 رمضان المبارک پیر کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے جو بھی پڑھ لے گا، رب کریم پورے سال کی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرما دیں گے۔ یہ وظیفہ، یہ تسبیح اتنی خاص ہے کہ اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کا مال و دولت، پورے سال کی کامیابیاں، پورے سال کا رزق اور دولت صرف اور صرف ایک دن میں یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گا۔ رمضان المبارک کے مہینے میں رزق اور دولت کی تقسیم ہوتی ہے۔ اس مہینے میں اللہ پاک آپ لوگوں کو خوب نوازتا ہے۔ ایک نیکی کا بدلہ 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں مانگنے والے کو پورے سال کی خوشیاں نصیب ہوتی ہیں۔ اگر آپ مقدر کا ستارہ چمکانا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایسی زندگی جس میں ہر قدم پر کامیابی مقدر ہو جائے، جس میں رزق کی تنگی نہ ہو، بیماریاں نہ ہوں، پریشانیاں نہ ہوں، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، تو آج 28 رمضان المبارک پیر کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ آج میری تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں سے گزارش ہے کہ 28 رمضان المبارک پیر کے دن یہ ایک تسبیح صرف 10 بار پڑھ لینا۔ یہ بہت ضروری ہے۔ اگر میرا بس چلتا تو آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا اور کہتا کہ 28 رمضان مبارک آپ لوگوں نے اس عمل کو پیر کے دن ضرور کر لینا ہے۔ یہ دن بڑا برکت والا ہے، یہ عظمت والا ہے، قبولیت والی گھڑیاں ہیں۔ یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ اگر آج کے دن کو لاپرواہی میں گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا، تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر بن جائے گا۔ اور اگر چند منٹ نکال کر آج یہ تسبیح پڑھ لی تو رب کریم پورے سال کے نصیب کو چمکا دے گا، پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دے گا۔ بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ انسان جو آج چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ نہیں پڑھتا۔ آپ کے جو بھی کام ہیں، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، لیکن آج کے دن یہ وظیفہ جو پڑھتا ہے، پڑھنے والے کے مقدر اور اس کی تقدیر تبدیل ہو جاتی ہے، پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ آج کا مجرب اور مستند عمل ہے۔ یہ آج کے دن کا ایک ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا۔ میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ میں آج وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے لاکھوں لوگوں کی حاجات، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، جس سے لاکھوں لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے۔ آج کا دن بڑا خوبصورت دن ہے، آج کا دن بڑا برکت والا دن ہے۔ آج مانگ لو کیا مانگتے ہو۔ آج مانگنے والا اگر خزانے بھی مانگے گا، من پسند نوکری، من پسند شادی بھی مانگے گا، تو میرا رب غیب سے عطا فرما دے گا۔ آج 28 رمضان المبارک پیر کا دن ہے۔ نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ آج جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیجئے گا۔ پتہ نہیں پھر آپ کو یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ اللہ پاک نے آج کی وہ قبولیت کی گھڑیاں آپ کو عطا فرمائی ہیں۔ یہ وظیفہ آپ نے میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ رمضان المبارک جو کہ عظمت اور برکت والا مہینہ ہے، ماہ رمضان جس کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، اس مہینے میں ایک بار مانگنے پر رب کی ذات 70 نیکیوں سے نوازتی ہے۔
اس مہینے میں جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اس مہینے میں رب کی ذات شیطان کو جکڑ لیتی ہے کہ امت مسلمہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرے۔ اس مہینے میں ہر طرح کی نحوست کو، بندشوں کو، رکاوٹوں کو، آزمائشوں کو دنیا سے اٹھا لیا جاتا ہے تاکہ پیارے حبیب کی امت اپنے تمام کاموں میں کامیابیاں پا سکیں، ہر حاجت کو پورا کرا سکیں، ہر قدم پر کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے آئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدارہ اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے عمل آپ کے حوالے روزانہ کی بنیاد پر کرتا رہوں گا۔ آج 28 رمضان المبارک ہے، پیر کا دن ہے۔ فوری طور پر باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے آپ نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ لوگ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ نماز والا درود پاک یہ ہے: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار کوئی سا بھی درود پاک پڑھنے کے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کر لینی ہے۔ آپ لوگ نیا گھر چاہتے ہیں، نئی گاڑی چاہتے ہیں، کچھ بھی چاہتے ہیں، ناممکن حاجت جو بھی آپ کو لگتی ہے، تو آج رمضان المبارک کے 28ویں روزے کو رب کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، کیونکہ آپ کی ناممکن حاجات بھی رب کی صرف ایک کن کی محتاج ہیں۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ نام یا رحمان ہے، جس کی صفت اتنی پاکیزہ ہے کہ جب کوئی بندہ رب کو یا رحمان سے پکارتا ہے تو رب کی ذات جس بندے پر رحم فرماتی ہے، پھر اس کے بگڑے کام سنور جاتے ہیں، حالات سنور جاتے ہیں، مشکلات ہٹ جاتی ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، رکاوٹیں، بندشیں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے آپ نے پہلے نمبر پر یا رحمان پڑھنا ہے۔ یا رحمان رب کریم کا ایک صفاتی نام ہے۔ یا رحمان کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے، طریقہ میں بتا دیتا ہوں۔ آپ پڑھیں گے یا رحمان ایک بار ہو گیا، یا رحمان 2 بار ہو گیا، یا رحمان 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا رحمان کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ صرف 11 بار یا رحمان پڑھتے دوران آپ کے منہ سے جو بھی نکلے گا وہ 100% گارنٹی سے پورا ہو جائے گا۔ اگر آپ بھی پورے سال کے رزق اور دولت، پورے سال کی خوشیاں سمیٹنا چاہتے ہیں، خزانے لوٹنا چاہتے ہیں، تو آج صرف 11 بار یا رحمان کو بتائے گئے طریقے توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھ لیجئے گا۔ جب آپ 11 بار یا رحمان پڑھ لیں تو آپ نے دوسرے نمبر پر یا اللہ یا کریم کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا رب کریم کا ذاتی نام ہے اور یا کریم رب کریم کا صفاتی نام ہے۔ اور جب کوئی بندہ یا اللہ یا کریم کو ملا کر پڑھتا ہے، یا اللہ یا کریم، یا اللہ یا کریم، یا اللہ یا کریم، 28ویں روزے کو پڑھتا ہے تو تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ جو بندہ 28ویں روزے کو یا اللہ یا کریم سے رب کو پکارتا ہے، رب کی ذات ایک نظر کرم فرما دے تو ہم سب کی نسلیں بدل جائیں گی۔
ہم سب کی تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے۔ یا اللہ یا کریم ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا کریم دو بار ہو گیا، یا اللہ یا کریم تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگ یا اللہ یا کریم کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ یا اللہ یا کریم کو 11 بار پڑھ لیں، اس کے بعد اب تیسرے نمبر پر آپ لوگوں نے کون سا عمل پڑھنا ہے؟ اب تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ آپ نے تیسرے نمبر پر ایک چھوٹی سی سورت پڑھنی ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ یہ سورہ کوثر آپ لوگوں نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنی ہے۔ جب آپ لوگ 11 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ الکوثر کو پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے آخر میں سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ھو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورہ اخلاص کو بھی آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ لوگوں نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور جب آپ لوگوں نے 11 بار سورہ اخلاص پڑھ لیں تو اس کے بعد دوبارہ وہی درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ لوگ ہاتھ اٹھا کر اللہ پاک سے جو بھی دعا کریں گے، اللہ پاک آپ کی تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے گا۔ سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیجئے۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، آپ رب کریم سے ضد کر کے مانگیے گا۔ میرا رب تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے۔ آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ آج جتنا ہو سکے مانگ لینا، آج رب دینے کو تیار ہے۔ یہ وقت بار بار نہیں آئے گا۔ ہو سکے تو سجدے کی حالت میں چلے جائیں، نہیں تو آنکھوں میں آنسو لیے ہاتھ اٹھا کر پیارے حبیب کے صدقے مانگنا۔ آپ جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ تو محترم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی یہ ویڈیو، آج کا یہ وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا، اچھا لگا ہوگا۔ اگر یہ میری کاوش، یہ میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا، اور ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیجئے گا۔ اور اگر آپ میرے چینل پر ابھی تک نئے آئے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اگر زندگی نے موقع دیا تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔